السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء لکھوی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ دیپال پور، صدیوں کا سفر ضیاء کے سنگ۔ گپتا سلطنت زوال پذیر ہو رہی تھی، جس نے بر صغیر کو علم و فن اور امن کا سنہرا دور دیا، لیکن وقت نے کروٹ بدلی۔ اندرونی بغاوتوں نے، ہن حملہ آوروں نے اور صوبائی کمزوریوں نے اس عظیم سلطنت کو توڑ کر رکھ دیا۔ راجاؤں کے دربار خالی ہونے لگے اور عوام کو ایک نئی قیادت کی تلاش تھی۔ اس انتشار کے عالم میں پشیا بھوتی نامی ایک مقامی سردار نے تھانیشر کے علاقے میں اپنی بنیاد رکھی۔ اس کے بیٹے پربھاکر وردھن نے ہن حملہ آوروں کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اسے ہنوں کا دشمن جاں کہا جانے لگا۔ جب پربھاکر وردھن کا انتقال ہوا تو اس کا جوان سال بیٹا ہریش وردھن تخت نشین ہوا۔ ایک ایسا حکمران جو صرف تلوار کا نہیں، علم و اخلاق کا بھی بادشاہ تھا۔ ہریش وردھن نے اپنی سلطنت کو شمال سے جنوب اور مشرق سے مغرب تک پھیلایا۔ اس نے پنجاب، بنگال، مالوا اور کنوج تک اپنی حکومت قائم کی۔ اس کے دربار میں چین سے آئے ہوئے سیاح ہو انسانگ نے لکھا، بادشاہ ہریش امن پسند اور رعایا دوست تھا۔ اس کے عہد میں راستے محفوظ اور بازار آباد تھے۔ اس دور میں دیپال پور بر صغیر کے شمال مغربی علاقے میں ایک اہم تجارتی اور دفاعی گزرگاہ بن چکا تھا۔ قدیم شاہراہ قندھار سے گزرنے والے قافلے دیپال پور کے قریب سے گزرتے تھے، جہاں پہرے دار قلعوں میں مشعلیں روشن رکھتے تھے۔ قلعہ دیپال پور، جس کی دیواریں آج بھی ماضی کی گواہی دیتی ہیں، اس دور میں فوجی نگرانی اور تجارتی نگرانی دونوں کے لیے اہم تھا۔ مورخین کے مطابق یہ علاقہ سرحدی چوکیاں رکھنے والے علاقوں میں شامل تھا، تاکہ مغرب کی سمت سے آنے والے حملوں کی بروقت خبر مل سکے۔ ہریش وردھن نے مغرب کی سمت اپنی توجہ رکھی، جہاں سے اکثر حملہ آور آتے تھے۔ اس دوران اس نے گندھارا، سندھ اور پنجاب کے علاقوں میں فوجی مہمات چلائیں۔ بعض تاریخ دان کہتے ہیں کہ اس کی فوجوں نے راوی اور ستلج کے کنارے تک پیش قدمی کی۔ انہی راستوں پر دیپال پور اس وقت کی ایک چھاؤنی جیسی جگہ تھی، جہاں گھوڑوں کے دستے، قافلے اور سپاہی قیام کرتے تھے۔ رات کو قلعے کی دیواروں پر مشعلیں جلتی تھیں اور فصیلوں کے پیچھے سے درباری پہرہ دار افق پر اٹھتے ہوئے دھوئیں کو دیکھ کر خبردار رہتے تھے۔ یہ وہ لمحے تھے جب دیپال پور محض ایک شہر نہیں بلکہ ایک محافظ سلطنت بن چکا تھا۔ اس نے کنوج کو علم و فلسفے کا مرکز بنا دیا تھا۔ وہاں سے نکلنے والے عالم بر صغیر کے مختلف حصوں میں علم بانٹتے، اور انہی راستوں سے ہو کر کئی کارواں دیپال پور کے راستے گزرے۔ اس طرح دیپال پور علم و تجارت دونوں کا گواہ بنا۔ 647 عیسوی میں ہریش وردھن کا انتقال ہوا۔ اس کی وفات کے بعد سلطنت ٹوٹ گئی اور چھوٹی چھوٹی ریاستیں وجود میں آ گئیں۔ مگر تاریخ نے یہ یاد رکھا کہ گپتا کے بعد جو روشنی بجھی نہیں، وہ پشیا بھوتی خاندان کے چراغ سے روشن ہوئی۔ دیپال پور اس وقت بھی آباد تھا اور آنے والی صدیوں میں یہی شہر مسلمانوں کے دور میں ایک عظیم قلعہ بننے والا تھا۔ جب ہریش وردھن کی وفات ہوئی تو پشیا بھوتی خاندان کی سلطنت کا زوال شروع ہوا۔ شمالی ہندوستان میں اقتدار کی خلیج پیدا ہو گئی۔ راجپوت ریاستیں اور علاقائی حکمران طاقت پکڑ رہے تھے۔ اسی خلا میں موجودہ اتر پردیش کی وادی، ندیوں کے سنگم، جنگلی راستوں کی چوکی، فوجی چوکیاں سب اہم مقام بننے لگیں، اور وہاں ورمن خاندان نے قدم جمانے کی ٹھانی۔ وہ لمحہ تھا جب وقت نے نیا صفحہ کھولا۔ شہر، راستے، فوجی چھاؤنیوں میں تبدیلی آ رہی تھی اور دیپال پور جیسا شہر اپنے مقام کی تلاش میں تھا۔ ورمن خاندان نے اتر پردیش، شمالی ہندوستان کے نازک وقت میں تقریباً 7ویں صدی کے آخر میں زور پکڑا۔ سب سے مشہور حکمران یاش ورمن نے اپنا اقتدار اتر پردیش سے شروع کیا اور شمالی علاقوں میں اثر بڑھانے کی کوشش کی۔ اس نے محض فوجی مہمات نہیں چلائیں، بلکہ اس نے اتر پردیش کی اعلیٰ سیاسی اور ثقافتی مرکز بنانے کی ٹھانی۔ کسے کہتے ہیں کہ اس نے اتر پردیش کا تاج پہننے کے بعد خود کو مہاراجا دھیرج کا لقب دیا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ اس کے عہد میں شمال مشرق سے پنجاب، دریائے گنگا سے سرحد پنجابی و سندھ تک طاقت کی گونج سنائی دینے لگی۔
یہ ہے وہ راستہ جو کہ آسان نہیں تھا۔ راستے میں مد مقابل حکمران، جنگلی قبائل، سرحدی غارت گر اور فوجی محاذ سب موجود تھے۔ وشالی سے آنے والے قافلے وہ پرانی شاہراہ کندھار کے راستے دیپال پور کے گرد گھومنے لگے اور دیپال پور نے فرض ادائیگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ایک خونخوار جنگ پر اور ایک شطرنج جیسی سیاست پر۔ ورمن خاندان کا راج صرف اندرونی سیاست تک محدود نہ تھا، بلکہ انہوں نے شمال مغربی سرحدوں پر بھی چیلنج لیا۔ دیپال پور چونکہ جنوب مغرب کی طرف سرحد اور شمال مغرب کی طرف کے گزرگاہوں کا سنگم تھا، اس نے فوجی اور تجارتی مقام حاصل کر لیا۔ فرض کیجئے رات کے سائے میں گھوڑوں کی دم کے نیچے قدموں کی سرسراہٹ، دیواروں پر مشالیں روشن، قلعے کی چوکیوں سے نگرانی کی آواز، یہاں سے گزرنے والے قافلے لشکروں کے ٹھکانوں سے ملتے تھے۔ ورمن خاندان نے ان راستوں کے کنٹرول کو اہمیت دی تاکہ فوجی پیش قدمی یا دشمن کی تراش خراش سے خود کو محفوظ رکھے۔ ایک واقعہ یادگار ہے۔ شمال مغرب سے آنے والے ایک مسلح قافلے نے دیپال پور کے قریب دہشت پھیلا دی، قتل و غارت کر دی، مگر مقامی انتظامیہ نے سرحدی راہوں کو موڑ دیا اور قلعہ دیپال پور نے مضبوط مزاحمت کی۔ اس مزاحمت نے ورمن خاندان کو یہ پیغام دیا کہ یہ پنجاب کا حصہ جو کہ صرف گزرگاہ نہیں ہے بلکہ ایک مضبوط حصار ہے جس کا نام دیپال پور ہے۔ ورمن راجاؤں نے مقامی راجپوت قبائل اور فوجیوں کو حلیف بنانا شروع کر دیا، مزاحمت کی راہوں کو شرکت میں بدل دیا اور تجارتی راستے کو امن کے راستے میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ دیپال پور نے اس عہد میں صرف دفاعی نقطہ نظر نہیں بلکہ تجارتی مرکز کا کام بھی کیا۔ کسان، قافلے اور راہی اس شاہراہ پر آئے اور گئے۔ شہر نے اپنی تاریخی کردار کو برقرار رکھا۔ ورمن خاندان نے جو سیاسی کنٹرول حاصل کیا، اس کے ساتھ انہوں نے تہذیب اور انتظامی اصلاحات بھی نافذ کیں، بلکہ اس نے اتر پردیش کو علمی مرکز میں تبدیل کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ دیپال پور سمیت شمالی علاقوں میں مدارس، سرائیں، تجارتی اعضاء وجود میں آنے لگے، مگر وقت کے تقاضے سخت تھے۔ فوجی طاقت کے بغیر حکمرانی کی بنیاد کمزور تھی۔ ورمن خاندان کو اندرونی انتشار، بیرونی حملوں اور فوجی طاقت کے عوض چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آخرکار وہ بھی تسلسل برقرار نہ رکھ سکے۔ وقت نے نئے حکمرانوں کو موقع دیا اور شمالی ہندوستان کی داستان نئے مرحلے میں داخل ہوئی۔ اس طرح دیپال پور کا سفر بدل گیا، ایک فوجی چوک سے انتظامی اور تجارتی مرکز کی طرف۔ ناظرین، ملتے ہیں صدیوں کے اس سفر کی اگلی منزل پر نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ میرے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا تاریخ دیپال پور ضیاء کے سنگ۔ اپنا خیال رکھیے گا، شادمان رہیے گا۔ اللہ حافظ۔